آپ کی نیت بالکل صاف نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے سنگھ کا جو پرانا ایجنڈا ہے اس پر چل رہے ہیں۔ کیوں یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کے لیے بنتا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ پاگل حکومت ہوگی، تو آج یہ حکومت آ گئی ہے، پاگل حکومت جو کہ لوگوں سے پوچھے بغیر، مشورہ کیے بغیر، اور اب جب کہ انہوں نے ڈھکوسلا کیا تھا، اس ڈھکوسلے میں انہوں نے دکھایا کہ ہم سب کی بات سنیں گے۔ یہ کتنی مسجدوں اور درگاہوں پر تلوار لٹکنے والی ہے؟ قانون ہے یہ۔ دنیا میں کسی جگہ پہ جو ہے کسی بھی سرکاری ملازم کی رائے کو آخری نہیں مانا جاتا، اس کے اوپر کورٹ ہوتا ہے، کورٹ کے اوپر اور ہائی کورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ صاحب قانونی ہے، کلکٹر صاحب نے کہہ دیا قانونی ہے۔ کلکٹر صاحب کون ہے؟ آپ کے ملازم ہے۔ یہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، ان کو دوسرے نمبر کا شہری بنانا دیا جائے، اور اس سے صرف خرفشار پیدا ہوگا ملک کے اندر۔ دوستو، وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو لے کر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت سارے میل بھیجے گئے، لیکن اس کو جب جے پی سی کے پاس بھیج دیا گیا، اس کے باوجود بھی سرے سے خارج کر دیا گیا، کیونکہ وپکش نے جتنے سنشودنوں میں جو پرستاو رکھا تھا اس کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور این ڈی اے کے جو 14 سنشودن تھے ان کو مان لیا جاتا ہے۔ اب میٹنگ پوری ہو گئی اور یہ بل پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب موجود ہیں، میں جاننے کی کوشش کروں گا وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سر، جس طرح سے این ڈی اے نے جو اپنے پرستاو رکھے ان کو مان لیا جاتا ہے، اور وپکش نے جو پرستاو رکھے تھے ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، پھر یہ پورا تماشا کیوں کیا گیا تھا کہ بل کو جے پی سی کے پاس بھیجا گیا تھا، یا آنے والے وقت میں اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں، ان کی نیت پہلے سے صاف تھی، لیکن ان کو دنیا کو دکھانا تھا کہ ڈیموکریٹک طریقے سے ہم نے کیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے جے پی سی بنانا اور پورے ملک میں دورہ کرنا اور اتنے لوگوں سے ملنا اور یہ سب کرنا، یہ سب جو ہے دراصل ڈھکوسلا تھا، صرف دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے سب کی رائے ہم نے سنی، سب کا ہم نے خیال کیا، سب کا کیا، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی، پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کے یہاں دوسرا مقصد ہے۔ ان کے یہاں مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، مسلمانوں کو حاشیے پہ لایا جائے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے۔ یہ ان کا پرانا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ لیکن حالات کے لحاظ سے جب واجپئی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے 23 دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ذرا ہلکے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ آج جو ہے سن 14 سے یہ اپنے اوپر خود حکومت میں آ گئے ہیں تو ان کا دوسرا طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیے کیسے یونیفارم سول کوڈ دھیرے دھیرے آ رہا ہے۔ پہلے انہوں نے ٹرپل طلاق والا کیا، اور منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا، فخریہ کہا کہ ہم نے کسی مسلمان سے بات نہیں کیا اس کے بارے میں۔ ابھی تم مسلم کمیونٹی کے بارے میں کہہ رہے ہو، 200 ملین کمیونٹی ہے، 2-4 لوگوں کی بات نہیں ہے اور تم نہیں سنو گے؟ تو یہ تو خود اپنے آپ جو دکھاتا ہے کہ آپ کی نیت بالکل صاف نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے سنگھ کا جو پرانا ایجنڈا ہے اس پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے بغیر مشورہ کیے ہوئے کشمیر سے جو ہے 370 ہٹا دیا، اور جس طریقے سے ہٹانا چاہیے تھا، دستور میں جو لکھا ہوا، آئین میں جو لکھا ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی کر دیا اور ڈنڈے کے زور پر کر دیا۔ اسی طرح سے اب انہوں نے اتراکھنڈ میں زبردستی یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ لے آئے ہیں، جبکہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ کیوں یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کے لیے بنتا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو، ٹرائبلز کو، دلت کو، کون کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بھئی اگر یونیفارم ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں جو کہ اس میں لائی گئیں وہ تو پہلے ہندو اس پہ عمل ہی کر رہے تھے، تو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تھا ہی پہلے سے موجود، سول کوڈ پہلے سے موجود تھا وہ۔ لیکن اب مسلمانوں کو کرنے کا مطلب ہے کہ اب تم یہ سب جو جس طرح تم کرتے ہو، جس طرح سے طلاق دیتے ہو وہ نہیں، جس طرح تم شادی کرتے ہو وہ نہیں کر سکتے، جس طرح سے تمہارے یہاں ایڈاپشن ہے، بہت سے دوسرے مسائل جو ہیں، اب انہوں نے لیو ان ریلیشن شپ والے کو بھی بالکل قانونی درجہ دے دیا ہے، یعنی مسلمان کو بھی ماننا پڑے گا زبردستی۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 200-250 سال سے، جب سے انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا تھا 1403 میں، تب سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کے پرسنل لاء پہ کبھی بھی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ آزادی سے پہلے مسلم لیگ اور کانگریس پارٹی میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور کانگریس پارٹی نے صاف صاف ہمیشہ کہا کہ کبھی بھی مسلمانوں کے پرسنل لاء پر اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ امبیڈکر نے یہی بات جو ہے پارلیمنٹ میں کہی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو حکومت کرے گی وہ پاگل ہوگی، اس لیے کہ اس سے جو ہے مسلمانوں کو ایک طرح سے بغاوت کے اوپر جو ہے کے اوپر آنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو یہ اس نے کہا تھا کہ پاگل حکومت ہوگی، تو آج یہ حکومت آ گئی ہے، پاگل حکومت جو کہ لوگوں سے پوچھے بغیر، مشورہ کیے بغیر، اور اب جب کہ انہوں نے ڈھکوسلا کیا تھا، اس ڈھکوسلے میں انہوں نے دکھایا کہ ہم سب کی بات سنیں گے۔ اب معلوم نہیں کتنے
کروڑ مسلمانوں نے ای میل اور خط بھیجے، اس کا کوئی خیال نہیں. کتنے لوگ جا کے میٹنگوں میں وہاں بیٹھے، اس کا کوئی خیال نہیں. اور جا کے پورے ملک میں انہوں نے ڈھکوسلا کیا کہ ہم اس سے مل رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں. وہ واضح ہو گیا تھا. اس سے اب اس کے 1 یا 2 دن پہلے انہوں نے اپوزیشن کے سارے لوگوں کو باہر کر دیا تھا اس میٹنگ ہال سے. یہ دکھا رہا تھا کہ یہ اپنی مرضی چلائیں گے اور چلا رہے ہیں. یہ در حقیقت ملک کو بہت ہی غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، اور جس سے کہ اس سے ان کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی ہوگا، اور مسلمانوں کا تو ہوگا ہی. پھر بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہوا ہے، بہت سارے قبرستان ایسے ہیں، درگاہیں ایسی ہیں. تو اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے پورن روپ سے تو کتنا اثر ہونے والا ہے؟ یہ کتنی مسجدوں اور درگاہوں پر تلوار لٹکنے والی ہے؟ دیکھیے، ایک جو ہمارا آج تک کا جو وقف قانون ہے اس کے اندر وقف بائی یوزر بولتے ہیں اس کو. وقف بائی یوزر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کو استعمال کرتے آئیں اس لحاظ سے، مطلب قبرستان کئی سو سال سے چل رہا ہے لیکن اسی سے وہ پھر وقف بائی یوزر وہ وقفی رہے گا. مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا اور کوئی ہے، سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں. تو اگر وقف بائی یوزر ہے، یعنی مطلب یہ کوئی کاغذ آپ کے پاس نہیں ہے. بھائی قبرستان ہے، بھائی کاغذ کہاں ہوتا تھا پہلے؟ کاغذ تو اب شروع ہوا ہے. تو لیکن جو کہ برسوں سے لوگ استعمال کرتے آئے ہیں، تو قانون نے یہ مانا تھا کہ یہ وہی ہوگا، وقفی سمجھا جائے گا اس کو. اب یہ اس کو ختم کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں. اب ذرا سا بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جائے گا وہ، اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی رائے آخری ہوگی. مطلب یہ کون سے قانون ہے یہ؟ دنیا میں کسی جگہ پہ جو ہے کسی بھی سرکاری ملازم کی رائے کو آخری نہیں مانا جاتا. اس کے اوپر کورٹ ہوتا ہے، کورٹ کے اوپر اور ہائی کورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ ہوتا ہے. کسی کو شک ہو تو وہاں جائے وہاں پہ. لیکن انہوں نے یہ لکھ کر کے راستہ بند کر دیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ایک کالا قانون ہے یہ، کہ کہا جائے کہ صرف کلیکٹر صاحب جو کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، بھئی جو حکومت بھی ہوگی، آج بی جے پی کی، کل کانگریس کی ہوگی، کل اس کے بعد مان لی کس پارٹی کی ہوگی. بہت سی پارٹیاں ہیں ہمارے پاس ہیں، 23-24 تو بڑی پارٹیاں ہیں، کسی کی حکومت ہو سکتی ہے. اب وہ کلیکٹر صاحب تو اس پارٹی کی بات سنیں گے جو وہاں پہ حکومت کر رہی ہوگی، اسٹیٹ میں یا یونین میں، یہاں پہ سینٹر میں. تو یہ بہت ہی غلط نظیر قائم کی جا رہی ہے، اور اس عدالت کو اس سے ہٹا کر کے انہوں نے بہت ہی بڑا ایک طرح سے گھوٹالہ کیا ہے. یہ گھوٹالہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح سے دکھائیں گے صاحب قانونی ہے، کلیکٹر صاحب نے کہہ دیا قانونی ہے. کلیکٹر صاحب کون ہے؟ آپ کے ملازم ہیں، بالکل. حکومت کے ملازم ہیں. جو کہے گی حکومت وہ کریں گے، نہیں تو ان کی ملازمت خطرے میں ہے. یا کم سے کم ان کو مان لی کہاں پھینک دیا جائے گا، کہ مان لی کس ڈسٹرکٹ میں جو ہے جہاں کچھ جانا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اور ان کا جو اصل جو مقصد ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، ان کو دوسرے نمبر کا شہری بنا دیا جائے، اور اس سے صرف خرفشار پیدا ہوگا ملک کے اندر، اور مسلمان بھی جو ہے کسی طرح سے سکون سے نہیں بیٹھیں گے. یہ بلا وجہ کا مسئلہ پیدا کر رہی ہیں. جی، اب اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ کیونکہ میں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن الیاس رسول قاسمی، ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت تگڑا پروٹیسٹ کریں گے، جیل بھرو آندولن کر دیں گے. تو کتنا آسان رہے گا یہ سب کچھ کرنا، اور مسلمانوں کو آخر کیا کرنا چاہیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے، آج کے حالات میں جیل بھرو آندولن سے یہ حکومت نہیں ہٹنے والی ہے. تو لوگ بہت سے جیلوں میں، کیا بابری کے وقت جیلوں میں نہیں گئے تھے لوگ؟ کیا کشمیر کے لوگ کتنے جیلوں میں نہیں ہیں؟ اس سے حکومت کو اثر نہیں پڑتا. حکومت کو اثر پڑے گا، وہ آپ سپریم کورٹ میں جائیے، خوب اچھی تیاری کر کے، خوب اچھے وکیل رکھیے. اس وقت جو حالات ہیں یہاں پہ، سپریم کورٹ کی بات تو بہرحال ان کو ماننا ہی پڑے گا. حالانکہ وہاں پر بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں پیچھے پیچھے، اور جو جج حضرات ہیں ان کو یہ لوگ بلیک میل بھی کرتے ہیں. جج حضرات کو رشوت بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں تم کو گورنر بنا دیں گے، تم کو ممبر راجیہ سبھا، یہ سب کرتے ہیں اس میں. لیکن پھر بھی اچھے جج موجود ہیں. اور اس کے علاوہ تو فی الحال جو ہے مجھے نہیں لگتا، اگر آپ سڑکوں میں اتریں گے تو آپ ان کو دعوت دیں گے کہ ان کے پولیس والے آپ کو جو ہے دنا دھن ماریں، جیسے ابھی سنبھل میں دیکھا تھا، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں. اور پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب گولیاں ہم نے نہیں چلائیں، کہاں سے اوپر سے آ گئیں، کیا آسمان سے آ گئیں. تو یہ حرکتیں کریں گے، لیکن کاغذ پر سب کچھ ٹھیک رکھیں گے. ان کا طریقہ یہی ہے کہ کاغذ خوب اچھی طرح بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سڑک پر آنے کے بجائے لوگوں کو چاہیے کہ، یعنی پرسنل لا بورڈ کی بات میں کر رہا ہوں، کہ ان کو چاہیے خوب اچھی تیاری کر کے
اور اچھا وکیل 2-3 وکیل اچھے رکھ کر کے یہ سپریم کورٹ میں جائیں, چیلنج کریں کہ اس وقت اس صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس میں یہی ہے, الا کہ آپ کے ساتھ بڑی پارٹیاں جو ہے آ جائیں پھر تو بات بن سکتی ہے, لیکن ابھی فی الحال جو حالت ہے کہ کوئی بھی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اچھا, یونیفارم سول کوڈ کی آپ نے بات کی, اتراکھنڈ میں لاگو ہو چکا ہے, تو کیا اس کو ٹرائل مانا جائے, اس کے بعد پورے ہندوستان میں بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل کیوں نہیں, یہ تو ہو ہی رہا ہے, دھیرے دھیرے یہ کر رہے ہیں نا. پہلے یہاں انہوں نے ٹرپل طلاق والا کیا تھا, اب ٹرپل طلاق کے میں تائید نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ کہ مسلمانوں سے مشورہ تو کرنا چاہیے تھا. پرسنل لا بورڈ موجود ہے, اس سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. اتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں دینی ادارے ہیں, دارالعلوم نظرالعلماء, دارالعلوم دیوبند, کون سے ادارے ہیں, ان سے پوچھنا تو چاہیے تھا. اب جب وزیر صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہتے ہیں ہم نے کسی سے نہیں پوچھا, تو یہ جو ذہنیت ہے یہ بہت ہی گندی اور خطرناک ذہنیت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جس سے مسئلہ ہے, کسی چھوٹے سے ٹرائب سے, کسی آدیواسی سماج سے بھی مسئلہ ہے, اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے, اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی برہمن ہو, کسی چت پون برہمن کا بھی حق ہے, ویسے ایک عام آدمی کا حق ہے. اس لیے یہ جو کام کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ ابھی ایک اسٹیٹ میں لائے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے آ رہے ہیں وہ, اور دھیرے دھیرے بعد میں ایک دن اس کو لے آئیں گے. تو یہ تیاری کر رہے ہیں, یہ بلون ہے, اس کو بولتے ہیں بلون, ڈالا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا اثر اس کا پڑ رہا ہے. تو وہ غلط ہے اور کسی طرح سے درست نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک میں خلفشار پیدا ہوگا. ملک میں آپ کو اگر امن و سلام چاہیے, سلامتی چاہیے آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی طاقت بنے, آپ وشو گرو بنے, تو یہ طریقے نہیں ہیں. طریقے سب کو لے کر کے چلنے کے ہیں, سب کو مطمئن کر کے چلنے کے ہیں, اور بلا وجہ کے مسئلے کھڑا کرنے کے نہیں ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ کو کون, آج 200 سال سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ مسلمان اپنے ذاتی مسائل میں, ذاتی مسائل ہیں, اگر مسلمان کا ہندو سے مسئلہ ہے تو وہ کورٹ میں جاتا ہی ہے, معلوم ہے سب کو. لیکن مسلمان کا مسئلہ شادی کا ہے, بیاہ کا ہے, طلاق کا ہے, اڈاپشن کا ہے, یہ سب مسائل ہوتے ہیں. یہ اپنے اگر طریقے سے حل کریں تو کس کو کیا پریشانی ہے. پھر بھی اگر کوئی کورٹ میں جاتا ہے تو جاتا ہی تھا. شابانوں کو کیس تو گیا تھا نا کورٹ میں, پھر بھی کسی کو جانا اس کے باوجود تو جاتا تھا. تو یہ جو طریقہ ان کا ہے, اور یہ حکومتیں انگریز سے لے کر کے آج تک کی حکومت, اس حکومت سے پہلے یہی کہتی تھی, پارلیمنٹ میں کتنی بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کے پرسنل لا میں کبھی بھی مداخلت نہیں کریں گے جب تک کہ مسلمان خود مطالبہ نہ کریں. تو آج تک تو کسی مسلمان نے مطالبہ نہیں کیا, کوئی بھی نہیں. کون سا ہے, کون سی جماعت ہے, یا کون سا گروہ ہے, یا کون سا دارالعلوم ہے جس نے مطالبہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا. اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں. تو اس سے ان کی بدنامی بھی ہوگی, اور ملک کی جو ترقی چاہتے ہیں کہ 5 ٹریلین کی اکانومی بنے گی, اس طریقے سے کبھی نہیں بنے گی. بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتا دوں, این ڈی اے کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے جو سنشودھن تھے ان کو مان لیا جاتا ہے, وپکش کا جو ہے اس کو نکار دیا جاتا ہے, اور اب جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور اس پہ جو ہے وہ طاقت کا بل دکھا کر سارے چیزوں کو درکنار کر کے اس بل کو جو ہے پیش کیا جائے گا. اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس پہ بھی ہم انشاءاللہ لگاتار اسی طرح سے بات کرتے رہیں گے. کیمرہ پرسن سارم کے ساتھ میں مظہر خان, ملت ٹائمز, دلی. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں, اور ہر مہینہ زیادہ نہیں, صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے.